بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں وارز جو ہوتی ہیں وہ ٹائی بریکرز ہوتی ہیں. تو جب یہ جو جنگ تین ملکوں کے درمیان شروع ہوئی تھی اور اس کا کہتے تھے کہ یہ 3 یا 4 دن میں ختم ہو جائے گی، یہ اب چھٹے مہینے میں ہے. 11 ملک اس میں شامل ہو چکے ہیں اور اس کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. جب انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوئی تھی تو انڈیا نے جنگ شروع کی تھی، لیکن جنگ شروع تو آپ کر سکتے ہیں، اس کا ڈائریکشن مکمل نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اس مختصر جنگ کے بعد انڈیا کا وقار بہت نیچے آیا، جبکہ ہمارا وقار بہت بلند ہوا اور ہم ابھی تک اپنے اسی بلند وقار پہ چل رہے ہیں. اس لیے یہ میں کہوں گا کہ یہ جو گلف کی لڑائی ہوئی ہے یہ اینٹی مسلم لڑائی ہے. سارے مسلمان ملک اس جنگ کو اسی نظر سے ہی دیکھ رہے ہیں. جو نقصان ہوا ہے وہ مسلمان ملکوں کا ہوا ہے. اس تناظر میں دیکھا جائے تو ترکی، سعودی عربیہ اور پاکستان، ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل خاموش نہیں بیٹھے گا. ان تمام ملکوں کو جن کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف ایکشن کر سکتے ہیں ان کو انوالو کرے گا. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ اوفینسو ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ ڈیفینسو ایگریمنٹ ہے اور یہ علاقائی تحفظ کے لیے ہے. گو کہ بعض حالات میں اوفینسو اور ڈیفینسو کی لائن بہت مدھم ہو جاتی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تو ان ملکوں نے جن کے پاس کوئی دفاعی معاشی طاقت ہے ان کو اپنے تحفظ کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح معاہدہ کرنا ضروری تھا. دوسرا جو سگنیفیکنٹ بات ہے اس میں، اس تمام ایریا کے ملکوں کا امریکہ پہ عدم اعتماد ہو چکا ہے. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو بلینز آف ڈالرز یہاں سے چلے گئے ہیں امریکہ میں، اس کا مقصد صرف اسرائیل کی تحفظ تھا، جو کہ اب ظاہر ہو گیا کہ اسرائیل کا تو نقصان تھوڑا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن گلف کنٹریز بہت بری طرح پس گئی ہیں اور ابھی تک یہ نہیں پتا کہ آئندہ میں چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے. اور دائرہ اس کا ضرور پھیلے گا. مجھے خدشہ لگتا ہے کہ جولائی کے مہینے میں بلوچستان میں جو ان گنت واقعات ہوئے ہیں وہ بی ایل اے کی کیپیسٹی سے باہر ہے، اور اس میں ضرور اسرائیل اور انڈیا کا مل کے ہاتھ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بی ایل اے بلوچستان کے نارتھ سے ساؤتھ سے لے کے 10-11 جگہ یکدم کاروائی کر دے. اس کے لیے بہت پلاننگ اور لاجسٹکس چاہیے، جو کہ بی ایل اے کے بس کی بات نہیں ہے.